بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کی پرزور فرمائش پر ہم نے ایک نہایت منفرد سیریز شروع کی ہے جس میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کے تمام سلاطین کے بارے میں باری باری نہایت تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو پیش خدمت ہے اس سیریز کی دوسری قسط جو سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان یعنی اورحان غازی کے بارے میں ہے۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں تھی، اس میں ہم آپ کو عثمان ڈریم یعنی عثمان کے خواب کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ عثمان غازی کا خواب کیا تھا ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں۔ عثمان غازی جب لڑکپن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ ایک رات عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک بر اعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ بر اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بیان کیا تو خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ تاریخ میں کچھ اختلاف موجود ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون ہی تھیں اور انہی سے اورحان غازی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھیں جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاؤالدین پیدا ہوا اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس بات پہ سبھی متفق ہیں کہ 6 فروری 1288 کو سوغوت کے مقام پر پیدا ہونے والے سلطان اورحان غازی کے والد عثمان غازی اور والدہ مال خاتون تھیں۔ اورحان اول سلطنت عثمانیہ کے دوسرے فرمانروا تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی تخت نشین ہوئے اور انہوں نے بھی حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی پالیسی کو ہی جاری رکھا۔ 1327 میں ان کے ہاتھوں نیکومیڈیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیائے کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا نام ازمیت ہے۔ اورحان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس یونیورسٹی کا پرنسپل مقرر کر دیا جو عثمانی علماء میں بہت شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے اسلامی علوم کی تحصیل کی تھی۔ سلطان اورحان غازی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ ترک قبائل کے سردار اوغوز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ تم میں سے ایک قبیلہ اٹھے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اسی بشارت کو پورا کرنے کے لیے سلطان اورحان نے ایک نہایت اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا مشرق و مغرب سے ایک ساتھ محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورحان غازی نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے در دانیال کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔
سلیمان پاشا رات کے اندھیرے میں 40 گھڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس تنگ نائے کو عبور کیا اور مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد وہ ان کشتیوں کو مشرقی کنارے پر لے آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں عثمانیوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل تک پہنچ جائیں۔ سو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ غالب لی، جس میں قلعہ جناکلا، ابسالہ اور رودستو واقع تھے، ان سب پہ قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے در دانیال پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان اورحان نے یہ ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ سلطان اورحان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹس پر منقسم تھا۔ ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ہی ایسا ہے جیسا کہ ہماری فوجیں مختلف بٹالین میں بٹی ہوتی ہیں۔ اس وقت مال غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پہ خرچ ہوتا تھا۔ یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی کیونکہ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت رضاکارانہ جمع ہوتے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اورحان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائیں جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اب یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ہماری بٹالین ہوتی ہے۔ ایک بٹالین کی کمانڈ کسی افسر کے سپرد ہوتی ہے اور انہیں جنگی تربیت دی جاتی ہے۔ اورحان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوئے تو فوراً ایک عالم دین ربانی الحجاج بکتاش کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو نہایت پارسا اور صاحب تقوی شخص تھے۔ اورحان نے ان سے دعائے خیر کی درخواست کی تو انہوں نے ایک سپاہی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ اللہ انہیں سرخرو کرے اور ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے۔ انہوں نے ہی اس لشکر کا نام ینچری تجویز کیا۔ یہ فوج تاریخ میں جینیسریز کے نام سے مشہور ہے۔ اس نئے لشکر کے جھنڈے کا رنگ سرخ تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے ایک تلوار بنی ہوئی تھی جسے ذوالفقار کہا جاتا تھا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ ترک قبائل ذوالفقار کو بڑی عقیدت کے ساتھ پکارتے تھے۔ استحکام سلطنت کے لیے اورحان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ دی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور فوجی طاقت کو بڑھا دیا۔ اسی دوران مساجد کی تعمیر کرتے رہے اور علمی ادارے قائم کرتے رہے۔ ان اداروں پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا جاتا رہا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قراسی کی امارات پر قبضہ کرنے کے بعد 20 سال تک اورحان غازی نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی اور 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے اور فوجی طاقت کو مضبوط کرنے پر لگا دیا۔ اورحان غازی کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی، جن سے ان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوا۔ اسی مراد اول کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی مراد اول نے مغربی اناطولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی قلمرو میں شامل کیا، جبکہ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں۔ جب ان کے بیٹے سلیمان پاشا نے 1354 میں گیلیپولی پر قبضہ کیا، وہ فروری 1360 یا 1362 میں
بورسا شہر میں انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ اورحان غازی کے بعد ان کے بیٹے سلیمان پاشا کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں پھیلانے والے سلطان مراد اول کون تھے؟ تاریخ سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔